السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبالإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تمام قسم کے تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے ہم تمام لوگوں کو اس دنیا کے اندر اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً میرا اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز ناظرین اکرام، اللہ رب العالمین کا ہم تمام لوگوں پر یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں امت محمدیہ میں سے پیدا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حاضرین، یہ جو اسلام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانے کے بعد اللہ رب العالمین نے آپ کو اس دین کی، اسلام کی دعوت کی ذمہ داری دی ہے۔ تو ایسی حالت میں ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس دین کو قبول کرے اور اس پر عمل کرے۔ حاضرین، دین اسلام کے اندر جب کوئی بندہ کوئی عمل کرتا ہے تو اس عمل کے قبولیت کے لیے، اس عمل کو قبول ہونے کے لیے جو بنیادی شروط لگائے جاتے ہیں، ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ انسان جو بھی عمل کرے، چاہے وہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا، وہ عمل کسی بھی طرح کا کیوں نہ ہو، وہ عمل کیا ہے، صرف اور صرف اللہ کے لیے کریں، اخلاص کے ساتھ کریں۔ اور وہ عمل قبول ہونے کے لیے یہ بھی ایک شرط ہے کہ وہ طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں۔ اللہ کے رسول نے جس طرح بتایا ہے، اللہ کے رسول نے جس طرح کرنے کو کہا ہے، اس کام کو ہمیں کرنا ہے۔ جس کام کا آپ نے حکم دیا اس کو ہمیں انجام دینا ہے، جس کام سے آپ نے منع کیا اس سے ہمیں رکنا ہے، تبھی جا کر ہمارا اعمال اللہ رب العالمین کے پاس قبول ہوں گے۔ اللہ رب العالمین میں قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں تمہارے لیے، امت کے لیے ایک بہترین نمونہ رکھا گیا ہے۔ ایک انسان اپنی زندگی میں کامیابی پانا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول کی اتباع کرے۔ اور اسی طرح اگر شریعت کے دلائل کو ہم سامنے رکھ کر دیکھیں گے، شریعت میں دیکھیں گے، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دوسرے انبیاء کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ ایسا نہیں کہ دوسرے انبیاء کا مقام نہیں، ان کا بھی ایک الگ الگ مقام ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اونچے اور مرتبے والے نبی ہیں، اور آپ کے اخلاق کی گواہی مسلمان، غیر مسلم اور ساری دنیا دے رہی ہے اور دیتی رہے گی۔ یہ آپ کے اخلاق ہے، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنا حبیب و خلیل بنایا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کے بارے میں بتاتے جائے تو شریعت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے، کسی کا مقام ہے، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ جو بھی انسان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، تو اس انسان کے لیے یہ چیز بھی واجب و ضروری ہوتی ہے کہ وہ محمد رسول اللہ کا بھی اقرار کرے۔ یہ اللہ رب العالمین نے آپ کا مقام ہے، وہ آپ کے مقام کو بڑھایا ہے۔ ہم پانچوں وقت اذان سنتے ہیں، اذان میں مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اس کے فوری بعد کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یعنی قرآن و حدیث میں، شریعت میں، اسلام نے جہاں جہاں اللہ کا تذکرہ ہوگا وہاں وہاں رسول کا بھی تذکرہ ہوگا۔ اللہ اکبر، دیکھیں اللہ کے رسول کا کتنا بڑا مقام ہے۔
اب دیکھیے ہمارے معاشرے میں ہم نظر ڈالیں گے تو ہمارے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو دین سے گمراہ ہو چکے ہیں، دین سے دور ہو گئے ہیں، یہود و نصارہ کی تقلید اور ان کی اتباع کرتے ہوئے دین سے نکل جا رہے ہیں، دین سے دور ہو رہے ہیں، جبکہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی اتباع سے منع فرمایا اور ان کی اتباع کو گمراہی کی نشانی بیان کیا، اور قرآن مجید میں اللہ نے نبی کی اتباع کا حکم دیا۔ یہ ایک ہوگی پہلی چیز۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں قرآن کے اندر اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ محمد میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو پھر رسول کی اطاعت کرو۔ تو یہاں دو اطاعتیں ہوگی، دو لوگوں کی اطاعت ہے، ایک تو اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنا ہے اور دوسرا اللہ کے رسول کی، اس کے علاوہ کسی اور کی اطاعت ہمیں نہیں کرنا ہے۔ شریعت کے معاملے میں ہمیں دوسروں کی فرما برداری کرنا ہے، ان کی بات کو ماننا ہے، لیکن اطاعت و اتباع اللہ کے رسول اور اللہ رب العالمین کی باتوں کی، احکام کی ہمیں اتباع کرنا ہے۔ اور یہ ہوگی دوسری چیز۔ اب یہ بات آتی ہے کہ ہم جس کی بھی اتباع کرنا ہے، جس کی بھی ہم زندگی کو ہمیں نمونہ بنانا ہے، تو سب سے پہلی چیز، جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہمیں یہ ہوتی ہے کہ ہم جس کی اتباع کر رہے ہیں، ہم جس کی اطاعت کر رہے ہیں، جس کے بات کو مان رہے ہیں، ان کے بارے میں جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، ان کے بارے میں ہم کو جاننا ضروری ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر جہالت اس قدر چھا گئی ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی سیرت، جو کہ اسلام کی ایک بنیاد ہے، اس کو آج مسلمان نہیں جانتے۔ اللہ کے رسول کی زندگی کا علم ان کے پاس نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں جو غیر ہے، سائنٹسٹ ہے یا جو ہے فلم سٹارز ہے یا دیگر اس طرح دنیا کے اندر فیمس ہوئے ہیں، جو مشہور ہے، ان لوگوں کے بارے میں اچھی خاصی جانکاری ہمارے مسلمانوں کے پاس ہے۔ جو انسانوں کے رہبر ہے، کائنات کے امام ہے، سب سے افضل انسان ہے، اور ان کی زندگی کا علم ہمارے پاس نہیں۔ اللہ اکبر، دیکھیے کتنی بڑی جہالت ہے میرے بھائیوں۔ ایک آدمی جب کسی کی اتباع کرنا چاہتا ہے، کسی کو آئیڈیل بنانا چاہتا ہے، تو اس کے بارے میں اس کو جاننا ضروری ہوتا ہے۔ ہم نے اس کو آئیڈیل بنایا، ہم کو فلاں شخص کو آئیڈیل بنانا ہے، تو کیوں بنانا ہے؟ ضروری کیوں ہے؟ اسی کو کیوں بنانا ہے؟ کسی اور کو ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ یہ تمام چیزوں کو جاننے کے لیے اس کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے، اس لیے کہ جس انسان کی سیرت اچھی، اس انسان کی زندگی اچھی۔ اور اسی طرح ہم جب نبی کی سیرت کو جانیں گے تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح صبر کیے ہیں، جس طرح اللہ کے رسول نے زندگی کو گزارا ہے، چاہے وہ معاشرتی زندگی ہو یا اللہ کی عبادت میں لگانا ہو، لوگوں سے رہن سہن اور لوگوں کے معاملات ہو، بزنس، تجارت ہو، یہ تمام چیزیں اللہ کے رسول کیسا کرے، ہم کو ایک علم آئے گا اور ہم بھی آپ کی طرح زندگی انشاءاللہ گزار سکتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک، آپ کی بہترین زندگی کو صحابہ نے دیکھا تو صحابہ نے آپ کے نقش قدم پر چلے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا جو لقب ہے انہیں دیا۔ تو اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے آپ لوگوں کے سامنے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس کا سلسلہ شروع کیے ہیں۔ یہ سلسلہ اس سے پہلے بھی شروع ہو چکا تھا، لیکن کچھ وجوہات کے بنا پر منقطع ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے آج ہمیں اس بات کی توفیق دی ہے کہ ہم دوبارہ اس سلسلے کو آپ کے سامنے شروع کر سکیں، تو لہٰذا میں تمام ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کیا ہے ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیں، آپ جو ہمارے چینل کے ساتھ لگے رہیں، نوٹیفیکیشن کو آن میں رکھیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی دیگر دروس بھی آپ کے سامنے آتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو لہٰذا
آج کے دور میں جب مشرکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کی پاک سیرت کو داغدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ایسی حالت میں سیرت رسول کو جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا تمام مسلمانوں سے درخواست ہے کہ آپ اس سنہرے موقع کو غنیمت جانیں